پہاڑی ماحول کی سادگی اور روحانیت سے لبریز فضا میں واقع جامع انوارُ القرآن متصل ابراہیمی جامع مسجد عیدگاہ مڑھوٹ میں 1447 ہجری مطابق 2026 کے تعلیمی سال کا باقاعدہ روح پرور افتتاح عمل میں آیا۔ یہ ادارہ علاقے میں دینی تعلیم و تربیت کا ایک نمایاں مرکز بن چکا ہے، جہاں محدود وسائل کے باوجود علم دین کی شمع پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے۔ اس ادارے کی نگرانی جماعت اہل سنت کے فعال رکن اور زون ہاڑی مڑھوٹ موڑا بچائی کے صدر حضرت مولانا محمد جاوید نقشبندی صاحب کے سپرد ہے، جو نہایت خلوص، محنت اور استقامت کے ساتھ اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ادارے میں ناظرہ، حفظ اور قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں تقریباً 60 طلبہ زیر تعلیم ہیں، جبکہ مکتب میں 100 سے زائد بچے دینی تعلیم سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر اس خوبصورت اور پروقار جامع مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا سید فاروق کاظمی صاحب کا کردار خصوصی طور پر قابل ذکر رہا، جو اس ادارے کی دینی کاز میں مولانا جاوید نقشبندی صاحب کے دست و بازو بن کر مکمل تعاون فرما رہے ہیں۔ ان کی شبانہ روز محنت اور وابستگی اس دینی تحریک کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ تقریب افتتاح میں جماعت اہل سنت کے سرکردہ علماء و ذمہ داران کی معیت میں قائد اہل سنت معمار قوم و ملت حضرت مولانا مفتی سید بشارت حسین رضوی صاحب نے نئے تعلیمی سال کا باضابطہ افتتاح فرمایا۔ ان کی موجودگی نے اس تقریب کو ایک تاریخی اور یادگار حیثیت عطا کی۔ دیگر معزز علماء کرام کی موجودگی میں اس بابرکت موقع پر دینی تعلیم کی اہمیت، عصری چیلنجز اور نئی نسل کی صحیح تربیت کے حوالے سے بلیغ اور بصیرت افروز پیغامات دیے گئے۔ خصوصی طور پر حضرت مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب نے میڈیا کے ذریعے پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایسے پسماندہ علاقوں میں قائم دینی ادارے نہ صرف تعلیم بلکہ اصلاح معاشرہ کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے، اور ان کی سرپرستی ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ یہ منظر نہایت حوصلہ افزا تھا، اور ایک دور افتادہ اور سہولیات سے محروم خطے میں اتنا فعال دینی ادارہ اور شاندار جامع مسجد دین متین کی خدمت میں مصروف ہے، جہاں معلمین اخلاص کے ساتھ اور طلبہ شوق و لگن کے ساتھ علم قرآن حاصل کر رہے ہیں۔ آخر میں اہل خیر حضرات سے اپیل کی گئی کہ وہ اس ادارے کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، تاکہ یہ دینی قافلہ مزید استحکام کے ساتھ آگے بڑھے اور آنے والی نسلیں علم و عمل کی روشنی سے منور ہوتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو ترقی و استقامت عطا فرمائے، اس کے ذمہ داران، معلمین اور طلبہ کو اپنی خاص رحمتوں سے نوازے، اور ہمیں بھی دین متین کی خدمت میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سنیے وہ پیغام جو جماعت اہل سنت ضلع پونچھ کے صدر حضرت مولانا حافظ عبد المجید مدنی صاحب ناظم اعلیٰ جامع انوار العلوم نے ارشاد فرمایا ہے۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، اس وقت ہم جامع مسجد ابراہیمی جو ہماری روڈ کے اندر موجود ہے، اسی کے ساتھ میں مدرسہ جامعہ انوار القرآن عیدگاہ ہماری روڈ، ہمارے ساتھ میں اس ابراہیمی جامع مسجد کے خطیب حضرت مولانا پیر سید فاروق حسین کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اس ادارے کے محتمم قابل عزت حضرت مولانا جاوید احمد وارثی صاحب اور حافظ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب کے ساتھ میں حافظ ستائش صاحب، یہ اس ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں۔ جماعت اہل سنت کے ہمارے ذمہ داران ہیں، ریاستی وہ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سید بشارت حسین صاحب جو ہمارے ساتھ تھے، ابھی وہ تشریف لے گئے ہیں۔ انہیں کے ساتھ میں حضرت مولانا قاضی مدثر حسین صاحب جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں جماعت اہل سنت صوبہ جموں کے، اور اس کے ساتھ میں حضرت مولانا قاضی محمود احمد نعیمی صاحب جو جدید سیکرٹری ہیں جماعت اہل سنت پونچھ کے۔ میرے ساتھ میں حضرت مولانا نور قادری صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں اس جماعت کے پونچھ کے اندر۔ یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ 1447 ہجری اور 2026 کا جو تعلیمی سال کا آغاز ہوا ہے، اس کے آغاز پر تعلیمی افتتاحی تقریب یہاں پر منعقد کی گئی ہے۔ ہم سب یہاں پر شامل رہے ہیں۔ کثیر تعداد کے اندر یہاں پر طلباء کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ پسماندہ علاقہ ہے پہاڑوں کے بیچ میں، اور پسماندہ ہر اعتبار سے، اس کے باوجود یہاں پر عالیشان جامع مسجد ہے اور یہ ادارہ یہاں پر ہے۔ یہاں پر معلمین کا ایک باصرف قافلہ ہے، بڑے تگ و دو محنت اور خلوص کے ساتھ میں یہ کام کر رہے ہیں۔ ان بچوں کو یہاں پر تعلیم پہنچانا بہت ہی ضروری تھا، کیونکہ یہ بچے یہاں سے دور جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بڑا اچھا منظر ہے کہ یہاں پر اس علاقے کے اندر پہاڑوں کے بیچ میں پسماندہ علاقے کے اندر جو ہے اتنا بڑا ادارہ اور مسجد یہاں پر قائم کر کے یہ نظام چل رہا ہے۔ ہم بڑی خوشی ہوئی میں کہ یہاں پر اچھا کام چل رہا ہے۔ ہم اپیل اور گزارش کرتے ہیں کہ اس ادارے کا مکمل طور پر تعاون کرتے رہیں
علاقائی یا علاقے کے باہر کے لوگ بھی تعاون فرمائیں. مسجد کی یا مدرسے کی تعمیر کی جب بات ہو تو دام میں گرنے قدنے سکنے حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دار عزت سے مالامال فرمائے. ادارے کے معاونین کی معلمین اور متعلمین کے خیر فرمائے. ہم سب کو خلوص اور للہیت کے ساتھ میں دین و سنت کا کام کرنے کی توفیق.